السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں لیکچرر حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں کو میرے اس چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام سکالرز خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ FPSC لیکچرر اسلامیات ٹیسٹ 2022 کا سیکنڈ پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے ہم FPSC کے تھرو ہونے والے لیکچرر اسلامیات میل کا حل شدہ پیپر جو ہے اس کے 25 MCQs آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ یہ ویڈیو پہلی ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے اور یہ پیپر جو ہے جو آج ہم سالو کر رہے ہیں یہ 28 اکتوبر 2022 کو ہوا تھا FPSC کے تھرو۔ تو موسٹلی جو MCQs ہیں یہ PPSC اور FPSC یہ دونوں جو ادارے ہیں پنجاب کا حصہ ہیں۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن بھی لاہور میں اس کا ہیڈ آفس ہے اور دوسرا جو ہے یہ اسلام آباد میں۔ تو موسٹلی یہ پنجاب میں ہی آتے ہیں، تو اس لیے یہ دونوں کا پیپر پیٹرن جو ہے تقریباً سیم ہوتا ہے، GK کا جو پورشن ہے اس کو نکال کر۔ تو اسلامیات کے MCQ تقریباً سیم ہوتے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے ان میں۔ تو پہلا جو اس کا پارٹ ہے، پہلے MCQs جو ہیں 25 یہ آپ کو اسی چینل کے جو ویڈیوز ہیں پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ آج ہم جو اگلے MCQs ہیں 25 سے آن ورڈ ان کو سالو کریں گے اور ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو MCQs ہے یہ 26 نمبر، اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک قرآن پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد لفظ جو ہے یہ کلمہ جو ہے محمد کے الفاظ 4 مرتبہ آئے ہیں اور اس کے علاوہ احمد جو ہے یہ 1 مرتبہ آیا ہے۔ تو اس میں یہ مینشن نہیں تھا، میرے پاس جو پیپر مجھے وصول ہوا ہے اسی کو میں نے سالو کر کے اور کریکشن کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے اور اسی صورت میں آیا ہے، سورہ آل عمران میں ہے۔ آیا مبارکہ ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو سورہ آل عمران میں پہلی مرتبہ، پھر اس کے بعد سورہ احزاب میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کے بعد سورہ محمد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ اس کے بعد سورہ فتح میں آیا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو یہ الفاظ 4 مرتبہ محمد جو ہے نام یہ قرآن پاک میں آیا ہے اور قرآن پاک کی درج ذیل صورتوں میں آیا ہے، اور 1 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے یہ احمد قرآن پاک میں آیا ہے، اور یہ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، تو اس میں احمد جو ہے 1 مرتبہ ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے تو 4 مرتبہ، اور اگر احمد ہے تو یہ 1 مرتبہ سورہ صف میں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن سفر فرمانا پسند فرماتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر سفر پر فرمانا پسند فرماتے تھے جمعرات کو۔ جمعرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمانا پسند فرماتے تھے، اور یہ صحیح بخاری شریف میں آیا ہے اور سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے کر نکلے، گھر سے تشریف فرما ہوئے تو حجۃ الوداع کے لیے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے روز سفر کے لیے نکلے تھے، جو روایات میں آتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمانا جمعرات کو پسند فرماتے تھے۔ اس کے بعد
کویشچن نمبر 28 ہے تاریخ الرسل والملوک تصنیف ہے، تو تاریخ الرسل یہ رسول کی جمع ہے، اور ملوک مالکن کی جمع یہ بادشاہ کو کہتے ہیں۔ رسولوں اور بادشاہوں کی تاریخ، یہ اس کا معنی ہوگا تصنیف۔ یہ کن کی تصنیف ہے؟ امام محمد بن جریر بن یزید طبری رحمہ اللہ کی۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ عربی زبان میں لکھی گئی، اور دوسرے لفظوں میں اسے تاریخ الامم والملوک بھی کہتے ہیں، اور تاریخ طبری بھی۔ شارٹ اگر جب اس کا نام لینا ہوتا ہے مختصر، اسے تاریخ طبری کہتے ہیں، اور تاریخ الرسل والملوک اصل نام ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے تراجم بھی بہت سی زبانوں میں ہو چکے ہیں، اردو میں بھی یہ شائع ہو چکی ہے، اور موسٹلی جو ہے 7 جلدوں میں اردو میں یہ شائع ہو چکی ہے، اور بازار سے مل جاتی ہے مارکیٹ سے۔ تو تاریخ الرسل والملوک یہ امام محمد بن جریر بن یزید طبری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کہہ لیں کہ جو تاریخ کی مستند کتابیں ہیں ان میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 29 ہے جنگ قادسیہ کس خلیفہ راشد کے دور میں لڑی گئی؟ تو جنگ قادسیہ یہ خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں لڑی گئی تھی۔ جنگ قادسیہ کے جو سپہ سالار تھے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جنگ قادسیہ یہ ایرانی جو فوج تھی اس کے خلاف، ایران کے خلاف لڑی گئی تھی، اور ایران کی طرف سے جو ان کا لشکر کا سپہ سالار تھا وہ رستم تھا، اور اس کی جو نتیجہ اس کا جنگ کا یہ نکلا تھا کہ ایران جو ہے یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 30 ہے اسپین اور سندھ کس خلیفہ کے دور میں فتح ہوئے؟ تو اسپین اور سندھ یہ فتح ہوئے ہیں ولید بن عبد الملک کے دور میں، اموی دور کا بادشاہ ہے، اور ولید بن عبد الملک اس کے دور میں یہ فتح ہوئے ہیں اسپین اور سندھ۔ اسپین کو فتح کیا تھا طارق بن زیاد نے، مشہور نظم بھی علامہ اقبال نے کہی ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ تو اندلس کی فتح کیا ہے اسپین یہ طارق بن زیاد نے، اور سندھ محمد بن قاسم نے۔ اگر ہجری سال ہوگا تو 92 اور 93 ہجری میں محمد بن قاسم نے 92 میں سندھ پہ حملہ کیا ہے، اور اس کے بعد اگر عیسوی سال ہے تو 712 یہ مشہور ہے کہ ان عیسوی اور ہجری سال میں انہوں نے سندھ پر فتح کیا تھا محمد بن قاسم نے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 31 ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا دور خلافت ہے، تو یہ 99 سے 101 تک یہ عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت ہے، مشہور MCQs ہے، 101 ہجری تقریباً جو ہے یہ 2 سال خلیفہ رہے تھے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر ہے 32 ہے اصول فقہ پر پہلی کتاب ہے، تو باقاعدہ طور پر اصول فقہ پر جو پہلی کتاب لکھی گئی، ایک ہے فقہ، ایک ہوتا ہے اصول فقہ، جیسے کہ پہلے ہم اپنے بات کر چکے ہیں کہ ایک ہے تفسیر، ایک ہے اصول تفسیر، ایک حدیث ہے اور ایک اصول حدیث۔ اسی طرح فقہ اور اصول فقہ کہ فقہ کے جس میں اصول بتائے گئے ہیں، تو سب سے پہلی کتاب جو مانی جاتی ہے جو اصول فقہ پر لکھی گئی یہ الرسالہ ہے، کتاب کا نام الرسالہ، یہ ناصر السنہ امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے۔ اصل نام آپ کا محمد بن ادریس شافعی ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہے الرسالہ، اور اس کے ساتھ ناصر السنہ جو ہے آپ کا لقب ہے۔ یہ کتاب جو ہے الرسالہ یہ آپ نے امام موصوف نے عبد الرحمن بن مہدی کے کہنے پر لکھی، اور آپ کے شاگرد ہیں، بہت ہی مشہور شاگرد ہیں ربیع بن سلیمان کو یہ آپ نے کتاب جو ہے الرسالہ یہ نوٹ کروائی تھی۔ یہ کتاب بھی شکل میں نہیں تھی بلکہ یہ کہہ لیں کہ املا کروائی تھی، اور اس کا جو انداز بیاں ہے یہ خطیبانہ ہے یا مناظرانہ ہے۔ اور اس کتاب کے متعلق جو ہے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے آپ نے لکھا ہے مناقب امام شافعی رحمہ اللہ میں، اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو اصول فقہ میں وہ حیثیت حاصل ہے جو کہ ارسطو کو علم منطق میں حاصل ہے۔ ارسطو کو جو علم منطق میں حیثیت حاصل ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کو اصول فقہ میں وہی حیثیت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو اس میں سب سے اہم ہے، الرسالہ جو آپ کی کتاب ہے،
الرسالہ فی اصول فقہ والحدیث اس کا اصل نام ہے، اور اصل میں اپنے اصول ہائے فقہ کو جو مرتب کیا ہے سب سے پہلے یہ امام صاحب نے محمد بن ادریس شافعی نے خود ہی کیا ہے، اور باقاعدہ اس فن کو مدون کیا۔ باقی جتنے بھی آئمہ ہیں، آئمہ جو ہے ہمارے ہاں مکاتب فکر ہیں حنفیہ کے، فقہ حنفیہ کے، احناف کے جو آئمہ ہیں، تو ان کے جو اصول تھے، جو انہوں نے اصول متعین کیے تھے، تو آنے والے جو بعد میں ان کے شاگرد تھے انہوں نے ان کو مرتب کیا، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر خود جو ہے یہ اصول جو تھے ان کو مدون کیا ہے اور مرتب کیا ہے۔ اور اگر آپ کی پیدائش کی بات کی جائے تو 150 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی ہے، اسی سال ہی 150 میں امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات ہوئی، اور 204 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور جو آپ نے کتاب لکھی ہے الرسالہ، یہ تقریباً 200 ہجری میں لکھی ہے۔ یہ کہہ لیں کہ اپنی وفات سے 4 سال قبل آپ نے یہ کتاب الرسالہ فی اصول فقہ والحدیث جو ہے یہ تصنیف فرمائی ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 33 ہے، اصول شاشی کا مطلب ہے۔ تو اصول شاشی یہ بھی فقہ کی ایک کتاب ہے، فقہ پر ایک کتاب ہے۔ تو اصول شاشی یہ کتاب جو لکھی گئی یہ احناف کی مشہور کتابوں میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے جو مؤلف ہیں ابو علی الشاشی، اصل نام ان کا احمد بن محمد بن اسحاق نظام الدین ہے، اور فقہ حنفی کے یہ آئمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ 344 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے مصر میں، اور فقہ و اصول فقہ میں فرید العصر اور وحید الدہر یہ کہلائے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں۔ اور ماوراء النہر کا جو علاقہ ہے، شاش میں پیدا ہوئے، سیحون کے قریب یہ علاقہ جو ہے، اور 344 میں مصر میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اور آپ نے اس کتاب کا ایک اور بھی ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے کہ اصول فقہ، اصول شاشی جو ہے از نظام الدین الشاشی کی کتاب، اس کا نام دوسرا نام کیا ہے، یا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کو خمسین کہتے ہیں۔ اس کا نام خمسین رکھا تھا کیونکہ خمسین عربی میں 50 کو کہتے ہیں، تو جب آپ کی جو عمر تھی وہ 50 سال تھی تب آپ نے اس کو تصنیف کیا، تو اس لیے اس کا نام خمسین رکھا۔ تو دو اس میں چیزیں جو ہیں اصول شاشی، یہ آپ کے جو سلیبس ہے ایم اے کا سیکنڈ پارٹ کا پہلی جو فقہ کی کتاب ہے، یہ باقاعدہ طور پر سلیبس کا حصہ ہے اور سلیبس میں شامل ہے، اصول شاشی نظام الدین الشاشی کی کتاب۔ اس کے بعد نور الایضاح کے مصنف ہیں، تو نور الایضاح کے مصنف جو ہیں حسن بن عمار شرمبلی، یہ ہیں حسن بن عمار الشرمبلالی بھی اسے کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور آپ کی جو وفات ہوئی ہے یہ 1069 میں ہوئی ہے، اور آپ کی جو پیدائش ہے یہ مصر میں ہوئی۔ آپ بھی مصر کے جو ہیں آئمہ میں شمار ہوتے ہیں، اور اصل اس کا جو بک کا نام ہے نور الایضاح کا، یہ نور الایضاح و نجات الارواح، یہ اس کا مکمل نام ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ عبادات پر مشتمل ہے، فقہ حنفی کی ایک مختصر مگر جامع کتاب ہے۔ کتاب میں لازمی اور ضروری مسائل کا اجمالی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی بہت سی شروحات بھی لکھی گئی ہیں۔ شروحات میں جو ہے اس کی جو شروحات ہیں ان میں مشہور جو ہے مراقی الفلاح ہے، مصباح الفلاح ہے، معراج الفلاح اور ضوء المصباح جو ہیں یہ مشہور اس کی شروحات ہیں جو لکھی گئیں، اور مدارس میں یونیورسٹیز میں باقاعدہ طور پر یہ نصاب کا حصہ ہیں اور شامل نصاب ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 35 ہے، فقہ میں صاحبین سے مراد ہے۔ تو فقہ میں صاحبین سے مراد امام ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی، یہ دونوں شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو فقہ میں صاحبین ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی کو کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی جو بات کر رہے تھے، تو باقاعدہ طور پر فقہ جو ہے فقہ حنفی اور آپ کی محمد بن حسن شیبانی سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اکتساب فیض کیا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول تھا کہ میں نے محمد بن حسن شیبانی سے اتنا علم حاصل کیا کہ اس کا بوجھ کتابوں کا ایک اونٹ پہ لادا جا سکتا تھا۔
تو بغداد میں جب آئے تھے تقریباً 177 ہجری میں، ہارون رشید کے زمانے میں، تقریباً جو روایات ملتی ہیں 2 سال امام شافعی بغداد میں رہے تھے، اور قاضی تھے اس وقت محمد بن حسن شیبانی، تو ان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ تھی، ان کے ہاں رہے۔ تو محمد بن حسن شیبانی جو ہیں یہ قضاء کے عہدے پر تھے، قاضی تھے، اور امام شافعی نے ان سے اکتساب فیض کیا۔ تو فقہ میں صاحبین سے مراد ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی ہیں۔ اس کے بعد شریعت سے مراد ہے، تو شریعت کا جو مراد اس سے راستہ ہے، طریقہ یا راستہ۔ اس کے بعد 37 ہے کویسچن نمبر، جب کوئی نص جس مقصد کے لیے لائی جائے وہی بیان کرے کہلاتی ہے۔ تو جب کوئی نص جس مقصد کے لیے لائی جائے وہی اس کا بیان ہو، اسی سے بات جو ہے واضح ہو جائے، اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ عبارت النص کا دوسرے لفظوں میں اگر آپ آسان الفاظ میں اس کو یاد رکھنا ہو تو ایسا کلام جو ایسے معنی بتلائے جس کے لیے سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور کلام کو اسی معنی کے لیے ہی لایا گیا ہو، تو اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک میں جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو اس میں فَانْكِحُوا کہ تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آ جائیں، تمہیں اچھی لگیں۔ مثنا کا معنی 2 اور ثلاثہ 3 اور ورباع اور 4۔ تو اس میں جو ہے اس آیہ مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء کہ نکاح جو ہے یہ جائز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ منکوحہ جو ہیں جن سے نکاح کیا جائے ان کی تعداد بتائی گئی ہے جو 1 سے 4 تک ہے۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں اس آیت سے واضح ہو رہی ہیں، تو اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 38 ہے کہ حکم تکلیفی کی اقسام ہیں۔ مکلف بنانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کسی حکم دیا جاتا ہے، اور جو کرنے والا ہے اس کیا نوعیت ہوگی۔ تو حکم تعلیفی جو ہے، تکلیفی کی اقسام جو ہیں، کسی کو مکلف بنا دینا اس کام کا، تو اس کی اقسام جو ہیں یہ 5 علماء جو ہیں بیان کرتے ہیں۔ فقہ میں اس کی جو اقسام ہیں یہ 5 بیان کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ واجب ہے، کہ اصل میں واجب اس کام کو کہتے ہیں، فرض بھی اسی میں آ جاتا ہے، یا واجب، یہ دونوں مثلا اصطلاحات الگ الگ بھی بولی جاتی ہیں فقہ میں، اور حنفیہ کے نزدیک فرض ہے، پھر واجب ہے، اور شافعی کی جو امام شافعی کی فقہ ہے اس کے نزدیک جو ہے فرض نہیں بلکہ واجب ہی کو فرض کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ تو اول جو ہے یہ واجب اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کو لازمی کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہو، کہ جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا اس کو فرض یا واجب کہہ لیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ 5 نمازیں، رمضان شریف کے روزے ہیں، صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج بیت اللہ کی استطاعت رکھنے والے کے لیے حج کرنا، یہ اس پر واجب ہے، فرض ہے۔ واجب کو فرض، فریضہ اور ضروری اور لازمی عمل بھی کہتے ہیں، یہ بات ہو چکی۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے مندوب، یہ ایسا کام ہوتا ہے جس کے کرنے کا شریعت نے لازمی طور پر حکم نہیں دیا ہوتا، مثلا قیام اللیل، اور فرائض کے علاوہ نوافل، ہر 3 میں روزے رکھنا، شوال کے 6 روزے رکھنا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مندوب ہیں۔ مندوب کو مستحب، سنت، مسنون اور نفل بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر بطور اطاعت گزاری پر عمل کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ پھر اس کے بعد صوم جو ہے تیسرا جو ہے یہ آتا ہے حرام، آخر پہ لکھا ہوا ہے لیکن ترتیب اس کی جو ہے وہ اسی حساب سے بھی کر سکتے ہیں۔ حرام اور ممنوع، یہ ایسا کام ہوتا ہے جس سے لازمی طور پر بچنے کا شریعت نے حکم دیا ہوتا ہے، مثلا زنا، سود، شراب نوشی، والدین کی نافرمانی، خواتین کی بے پردگی وغیرہ جو ہے یہ حرام کاموں میں، غیر مردوں کے سامنے بے لباس یہ ہونا یا دیگر چیزیں، تو یہ حرام کام ہیں۔ حرام کا بطور اطاعت گزاری چھوڑنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے، اور کرنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ مکروہ، یہ ایسا کام ہوتا ہے جس سے شریعت نے لازمی طور پر بچنے کا حکم نہیں دیا ہوتا، مثلا بائیں ہاتھ سے لینا دینا، خواتین کا جنازے کے ساتھ جانا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں۔ اور اس کے بعد پنجم جو ہے یہ مباح، حلال اور جائز، یہ ایسا کام ہوتا ہے جس کے متعلق جس میں
کے متعلق ذاتی طور پر شریعت میں حکم یا ممانعت کچھ نہیں ہوتا، مثلا کھانا پینا، خرید و فروخت، سیاحتی سفر ہے، تلاش معاش ہے، تو اس طرح کی چیزیں مباح کی تعریف میں ذاتی طور پر اس لیے کہا گیا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ دیگر امور کو منسلک ہونے کی وجہ سے یہ واجب یا حرام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو حکم تکلیفی کی اقسام ہیں یہ 5 ہیں، فرض ہے، مندوب ہے، مباح ہے، مکروہ اور حرام ہے۔ اس کے بعد اجماع مرکب کہلاتا ہے، تو اس میں ہے کہ جب کوئی کسی مسئلہ کے حکم پر اتفاق جبکہ علت میں اختلاف ہو، یہ کہہ لیں کہ ڈیفینیشن ہے اس کی اجماع مرکب کی، کہ اجماع مرکب یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اجماع مرکب کہلاتا ہے کہ جب کسی مسئلہ کے حکم پر اتفاق ہو جائے علماء کا، مجتہدین کا، اور جبکہ علت میں مجتہدین کا اختلاف ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اجماع مرکب کی کہ مثال کے طور پر جب کسی شخص کو منہ پر قے آئے اور اس نے عورت کو بھی ہاتھ لگایا تو اس صورت میں احناف اور شوافع کے نزدیک حکم ایک ہی ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن دونوں کے حکم کی علت مختلف ہے، وجہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ احناف کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹنے کی علت منہ پر قے کا آنا ہے، جبکہ شوافع کے نزدیک اس شخص کا وضو ٹوٹنے کی علت عورت کو ہاتھ لگانا ہے۔ تو یہ اجماع مرکب ہے کہ حکم جو ہے اتفاق ہے کہ عورت کو ہاتھ لگایا اور منہ پر کے قے آئی تو وضو اس کا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن علت جو ہے دونوں کی اس کے نزدیک جو ہے احناف کے نزدیک یہ ہے کہ منہ پر قے آئی تو اس کا وضو ٹوٹا، اور شوافع کے نزدیک جو ہے یہ عورت کو ہاتھ لگانے سے اس کا جو ہے وضو ٹوٹا ہے۔ تو علت جب اختلاف ہو تو مسئلے کے حکم پر اتفاق ہو تو یہ اجماع مرکب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 40 ہے کہ عائسہ کس عورت کو کہتے ہیں؟ تو عائسہ جو ہے یہ بانجھ عورت کو کہتے ہیں، ایسی عورت جس کو سن رسیدگی کے باعث حیض آنا بند ہو گیا ہو اسے عائسہ کہتے ہیں، اور اس کی عدت جو ہے یہ 3 مہینے بیان کی جاتی ہے کہ عائسہ عورت جو ہے سن یاس تک پہنچ جائے، یا ایاس کہتے ہیں یا عیسیٰ وغیرہ، یہ سارے الفاظ اسی کے لیے آتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو ماہواری سے مایوس ہو چکی ہوں، تو ان کی عدت جو ہے یہ 3 ماہ بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد عام ربا کی قسمیں ہیں، تو عام ربا کی جو قسمیں ہیں یہ ربا الفضل ہے اور ربا النسیہ ہے۔ 41 کویسچن کا تو 2 اس کی اقسام ہیں، ربا الفضل جو ہے اور ربا النسیہ۔ نسیہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نسیان سے ہے کہ علیحدگی یا بھول جا، تاخیر کرنا، اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں، ربا النسیہ کو، اور قرآن کی میں یہ حرام کے درجے میں ہے کہ یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ربا الفضل جو ہے اس کو ربا الحدیث کہتے ہیں کیونکہ اس کو حدیث نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ربا الفضل کی کہ ایک جنس کی چیزیں دست بدست زیادتی کے عوض بیچنا، مثلاً 4 کلو گندم کے عوض جو ہے 4 کلو گرام گندم کو نقد 8 کلو گرام گندم کے عوض فروخت کرنا، یہ ربا الفضل میں آئے گا، اور اس طرح کی جو ہے بیع جو ہے یہ غلط ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 42 ہے کہ وضو کے فرائض ہیں، تو وضو کے فرائض 4 ہیں، یہ اینڈ پہ لکھا گیا ہے، تو 4 ہیں: چہرہ دھونا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، حناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ تو 4 فرائض ہیں وضو کے، مشہور ہے یہ MCQs۔ اس کے بعد غسل یوم عرفہ جو ہے، یہ عرفہ کا دن غسل کرنا یہ کیسا ہے؟ تو احناف کے نزدیک یہ مستحب ہے کہ غسل جو ہے یوم عرفہ یہ مستحب ہے احناف کے نزدیک۔ اس کے بعد 44 MCQs ہے، کویسچن ہے یہ قرآن میں کس نبی کا لقب صدیق بتایا گیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں صدیق کا لقب آیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سورہ مریم میں آپ کا یہ لقب آیا ہے صدیق۔ اس کے بعد 45 کویسچن ہے کہ ابو العرب کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ ابو العرب جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 46 ہے ابادلہ اربع کہا جاتا ہے، تو یہ 4 صحابہ کرام جو ہیں
4 فقیہ صحابہ ان کو کہا جاتا ہے. ان کے جو نام ہیں یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو ابادلہ اربع کہا جاتا ہے. اربع کا معنی عربی میں 4 ہوتا ہے. اس کے بعد کس سائنسدان نے، یہ کہہ لیں کہ اسلام اور سائنس کے ریلیٹڈ MCQs آ رہے ہیں جو سبجیکٹ ہے MA کا، کس سائنسدان نے نظریہ پیش کیا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے تیز ہوتی ہے؟ تو مسلمانوں میں جس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا یہ البیرونی تھے، ابو ریحان البیرونی. مشہور کتاب ہے آپ کی قانون مسعودی جو ہے، اس میں یہ ملتا ہے، اس کا جو ریفرنس ملتا ہے وہ کہ آپ نے یہ کہا البیرونی نے، ابو ریحان البیرونی نے تاریخ الہند اور دوسری قانون مسعودی جو ہے سلطان مسعود کو یہ ان کے لیے یہ کتاب لکھی تھی. تو اس میں یہ ملتا ہے ریفرنس جو ہے اس کا کہ کس سائنسدان نے نظریہ پیش کیا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے تیز ہوتی ہے، تو یہ البیرونی. اس کے بعد کویسچن نمبر 45 ہے، کون سا اسلامی ملک 2 بر اعظموں میں واقع ہے؟ تو یہ ترکی ہے. تقریباً اس کا 5% جو حصہ ہے یہ یورپ میں ہے اور باقی جو ہے 95% یہ ایشیا میں ہے. تو یہ اسلامی ملک ہے جو 2 بر اعظموں میں واقع ہے، یورپ میں اور ایشیا میں. اس کے بعد کویسچن نمبر 49 ہے، تاریخ قرآن کس مستشرق کی کتاب ہے؟ تو ہسٹری آف قرآن یہ جو مستشرق ہے تیودور نولڈیکی جو ہے، اس نے یہ جرمن مستشرق ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہسٹری. اور اسی کا یہ کہنا تھا کہ جب اس نے ایک کمیٹی بنائی اور قرآن پہ ریسرچ کی، قرآن کے جو نسخے تھے، مخطوطات تھے، مینوسکرپٹڈ تھے، جو پہلے سے لکھے ہوئے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے تھے، ان پہ ریسرچ کی اور ڈھونڈنا چاہا کہ قرآن پاک میں کہیں کوئی مسٹیک، کوئی غلطی ملے. تو بہت ہی 1400 سال سے پرانے نسخوں کو اکٹھا کیا گیا اور دنیا کے بہت کے جو ممالک تھے وہاں سے جو پرانے نسخے سے ان کو منگوایا گیا، کاپی لی گئی، اور پھر اس نتیجے پہ یہ کمیٹی پہنچی کہ قرآن پاک میں جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی تضاد جو ہے، کمی نہیں ملتی. قرآن جو ہے اپنی اصل حالت میں ویسے ہی ہے جیسا کہ 1400 سال پہلے لکھا گیا تھا. اور یہ جرمن مستشرق ہے، عربی میں جرمن کو جو المانیہ بھی کہتے ہیں. اور اس کی جو پیدائش ہوئی ہے 2 مارچ 1836 کو ہوئی اور 1930 میں اس کی جو ہے وفات ہوئی ہے. اس کا جو مشہور شاگرد ہے کارل بروکلمان جو ہے، یہ اس کا مشہور شاگرد تھا. یہ تقریباً جو MCQs تھے یہ 50 تھے، ایک اس میں سے مس ہے. تو یہ پیپر تھا FPSC کا جو ہم نے کوشش کی ہے کہ سولو کر کے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. اور مزید معلومات کے لیے ہمارے ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے، آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اسلامیات کا جو پریپریشن کا گروپ ہے آپ اس میں ایڈ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.